بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے میری؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آج میم ساکن کے قاعدے پڑھیں گے. جیسا کہ گزشتہ 2 دنوں سے تنوین اور نون ساکن کے قاعدے پڑھ رہے تھے، اس کے مقابلے میں میم ساکن کا قاعدہ نہایت آسان ہے. تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، لیکن میم ساکن کے صرف 3 قاعدے ہیں: اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی. اس میں اقلاب نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھا تنوین اور نون ساکن میں اظہار ہے، اخفاء ہے، ادغام ہے اور اقلاب ہے. تنوین اور نون ساکن میں 4 چیزیں ہیں. لیکن میم ساکن کا مطلب یہ کہ ایسا میم جس پر جزم ہو، تو اس کے بعد 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. میم ساکن کے بعد 3 صورتیں، یا تو اظہار یا اخفاء یا ادغام. اب شفوی اس لیے کہتے ہیں، شفتن بولتے ہیں ہونٹ کو. کس کو بولتے ہیں؟ شفتن کے معنی ہیں ہونٹ، لپس. کیونکہ میم میں ہونٹ سٹتے ہیں. میم بغیر ہونٹ کے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں میم، اس لیے اس کو شفوی کہہ دیا گیا، تاکہ فرق ہو جائے نون ساکن والے اظہار سے، نون ساکن والے اخفا سے، نون ساکن والے ادغام سے، اور میم ساکن والے ادغام اخفا اظہار سے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اس میں شفوی اس لیے بڑھایا گیا کہ شفتن کے معنی ہونٹ. شفوی کا مطلب ہونٹ والا اخفا، ہونٹ والا اظہار، ہونٹ والا ادغام، یعنی کہ میم والا. تو یہ فرق کرنے کے لیے اس کو شفوی کا لفظ دیا گیا، تاکہ نون ساکن اور میم ساکن کے اظہار میں، نون ساکن اور میم ساکن کے اخفا میں، نون ساکن اور میم ساکن کے ادغام میں فرق ہو سکے. اس میں اقلاب نہیں ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. اب دیکھیے تینوں کو ایک ساتھ سمجھیے کہ ادغام شفوی کیا چیز ہے. ادغام کا مطلب، جیسے ہم لوگوں نے تنوین اور نون ساکن میں پڑھا تھا، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا. اور شفوی کا مطلب آپ سیدھا سمجھو ہونٹ والا نہیں بلکہ میم والا، نون ساکن والا نہیں بلکہ میم ساکن والا. تو کیسے ہوگا؟ میم ساکن کے بعد، میم ساکن ہے، اس کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اسی کو کہتے ہیں ادغام شفوی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ادغام شفوی. آپ نے دیکھا تھا کہ نون ساکن والے ادغام میں کتنا مسئلہ تھا، کہ ایک تو ادغام کے 6 حروف تھے: نون ساکن، تنوین یا نون ساکن کے بعد ادغام کے 6 حروف تھے: یا، را، میم، لام، واو، نون. اب پھر اس میں بھی یہ بات تھی کہ 2 طریقے ہیں: ایک تو لام اور را میں غنہ نہیں ہوگا، اس کے بعد میم یا میم واو نون میں ادغام غنہ ہوگا. تو یہ تنوین اور نون ساکن میں جو ادغام ہے وہ ذرا سا لیندی ہے، یعنی اس کے اندر پھر 2 سب کیٹیگریز ہیں. لیکن یہاں پر میم میں جو ہے ادغام ہوگا تو یہ صرف ایک ہی طرح سے ہوگا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کی مثال ابھی ہم آگے دیکھیں گے. اس کے بعد دیکھیے اخفاء شفوی، مطلب میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا ادغام. اب دیکھیے میم ساکن کے بعد با آئے تو کیا ہوگا؟ غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. اس کی مثال بھی ابھی ہم آگے دیکھیں گے. یہ ہو گیا اخفا. اب دیکھیے میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے. آپ دیکھ رہے تھے نا تنوین اور نون ساکن میں کتنا زیادہ فرق کیا گیا. یعنی کہ پہلے 6 حروف حمزہ، ہا، عین، ہا، عین، فا، یہ کس کے ہو گئے؟ اظہار کے. پھر اس کے بعد اقلاب کا 1 لفظ با. پھر اس کے بعد ادغام کے 6 لفظ. پھر اس کے بعد باقی 15 حروف. تو ایسے سب حروف کو کیا کیا تھا؟ بتایا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اتنے حروف ایسے ایسے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ تبدیل ہوگا. 4 قاعدے ہوں گے.
لیکن اس کے مقابلے میں میم ساکن کا قاعدہ دیکھیے کتنا آسان ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفا، باقی سب میں اظہار. یہ بہت ہی آسان ہے. میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفا، باقی میم ساکن کے بعد کچھ بھی آئے تو کیا ہونا ہے؟ اظہار ہونا ہے. بہت آسان ہے، بس ذہن میں ایک بار اگر بیٹھ جائے اور اس کو آپ پڑھنے کے دوران اپلائی کرنا شروع کر دیں تو یہ بہت آسانی سے ہو جائے گا. اظہار شفوی میں کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد با اور میم، یعنی کہ یہ اور یہ، یعنی ادغام اور اخفا نہیں ہوگا. علاوہ کوئی حرف آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، جیسے تم اور ہم اردو میں کہتے ہیں. تو یہ بہت آسان مثال ہے، اور یہ 3 لائن اگر آپ یاد کر لیں تو میم ساکن کے پورے قاعدے کو آپ یاد کر لیں گے. پورا قاعدہ آپ کے ذہن نشیں ہو جائے گا. اب دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آنے کی مثال ادغام شفوی میں. میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے کہ الیکم مرسلون. یہاں پر آپ دیکھیے کہ میم ساکن ہے اور اس کے بعد پھر میم آ رہا ہے، تو اس کو ملا کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. الیکم الیکم مرسلون نہیں، الیکم مرسلون. کم مر 2 بار نہیں کہیں گے، جیسے کم مر ایسے نہیں، بلکہ ملا دیں گے دونوں کو. الیکم مرسلون، جیسے لہم ما یشاؤون، لہم ما یشاؤون. جیسے دیکھیں فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض فہم معرضون، فہم معرضون. تو یہ کچھ مثالیں اور ہیں، اس کو آپ خود سے دیکھ لیجئے گا. اب دیکھیے اخفاء شفوی کیا ہے. میم ساکن کے بعد با آئے تو، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہے. جیسے ان ربہم بہم، تو اس میں کیا ہے کہ غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا. یہ ایسا ہے کہ جیسے بالکل ان ربہم بہم بھی نہیں کہنا ہے، اور نہ ایسے اخفاء کرنا ہے پوری طرح سے کہ ان ربہم بہم، کہ ہونٹ سٹے ہی نہیں. ان ربہم بہم، ہونٹ نہیں سٹ رہے. اور پوری طرح سے ہونٹ کو دبا کے بھی نہیں رکھنا ہے کہ ان ربہم بہم، بلکہ بالکل ایسا رکھنا ہے کہ ہونٹ ذرا سا سٹتا ہٹتا رہے، جیسے ان ربہم بہم، ان ربہم بہم ایسے. جیسے فبشرہم بعذاب، فبشرہم بعذاب. اب اس کے بعد تو بہت آسان ہے. میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، جیسے ہم فیہا. اب یہاں پہ کوئی ہم فیہا نہیں کرنا ہے. لکم دینکم، کہ نہ میم ہے اس کے بعد، میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، تو اظہار ہوگا. مشکل تو نہیں ہے، سمجھ میں آ گئی اتنی سی بات؟ یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آ گئی نا، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. جی ہاں ٹھیک ہے، تو بس اتنی سی بات ہے. اب ہم جو ہے اس کو ایک تھوڑا سا پاؤز کرتے ہیں، دوسرا سلائیڈ بھی آج ہی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟